السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آج جن دو ہستیوں کا تذکرہ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کرنے جا رہے ہیں، یقین کیجئے کہ ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے دل دہل جاتا ہے، اور کہاں سے الفاظ اور گفتگو کا آغاز کیا جائے نہیں سمجھ جاتی۔ یہ وہ دو علی ہیں، حسینی پھول ہیں، امام حسین علیہ السلام کے گلشن کے وہ دو پھول کہ جن دونوں سے امام حسین علیہ السلام کو بے انتہا عشق و محبت تھی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے جن کو امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب ذوالجلال مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون مل سکے۔ ہم شکل پیمبر جناب علی اکبر کہ جن کو نہ صرف سکون امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے ملتا، بلکہ مدینے کے ہر شخص جب اس کا جی چاہتا کہ آقا دو جہان کا کی چہرہ مبارک دیکھے تو وہ رخ کرتا امام حسین علیہ السلام کے گھر کا۔ مدینہ سے اور بہت مختلف علاقوں سے لوگ آیا کرتے، ان کو دیکھا کرتے، ان کی زیارت کیا کرتے، جن کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کے قلب کو سکون ملتا۔ یہ وہ جناب علی اکبر ہیں کہ جنہوں نے ایسی مثال قائم کی، کربلا کے میدان میں اس طرح سے لڑے اور اس طرح سے رجز پڑھا اور اس طرح سے اپنے بابا کا فخر سے سر بلند کیا، مگر ایک ایسی قربانی امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں دی کہ جس کو دینے سے پہلے بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا رہے تھے، بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب گواہ رہنا، میں علی اکبر جیسا اپنا فرزند ہم شکل پیمبر تیری بارگاہ میں تیرے حق کے لیے، تیری رضا کے لیے قربان کرنے بھیج رہا ہوں۔ اور دوسری طرف وہ ننھا سا پھول جو قد میں تو بہت چھوٹا تھا، مگر کیا کردار نبھایا کہ جس کے بارے میں چند اشعار کے بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، اور غرور کرتی تھی جس حرملہ پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، کبھی شعور کی آنکھوں سے پڑھ کتاب عطش، ورق ورق پہ لکھا ہے حسین کا اصغر، اور قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ خواتین و حضرات، یہ دو علی ہیں کہ انشاءاللہ جن کا تذکرہ ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں کریں گے، اور کیا خوب کہا ہوگا جناب علی اصغر نے کہ تم سمجھتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، تم سمجھتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، علی اصغر ہو کہ اکبر وہ علی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ جو ہماری تیسری مہمان ہیں سلام پیش کریں گی ان دونوں حسینی پھولوں کو، ہمارے ساتھ موجود جناب عائشہ بطول صاحبہ، بے انتہا شکریہ۔ آغاز کریں گے، جیسا کہ جناب علی اکبر کا بھی تذکرہ ہوا انٹرو میں، جناب علی اصغر کا بھی تذکرہ ہم لوگوں نے کیا، اور میں چاہوں گی کہ جناب علی اکبر کے فضائل، ان کی سیرت سے پہلے ضرور بیان فرمائیے ان کا حسب و نسب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار پر، شاہ شہیدان کربلا امام حسین پر، اور تمام شہداء کربلا پر، اور خصوصاً آج ہم جن شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں نور عین امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر پر، اور بے حد درود و سلام ہو اطمینان قلب امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر پر۔
آپ نے جو بات کی شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے اپنے انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ یہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، شبیہ پیغمبر تھے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اور پھر دوسرے جو ان کے حسب نسب کی طرف آپ آتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عرب میں ایک معیار تھا، اور خاص طور سے خاندان سادات کا، یہ میں آپ سے ضرور بات کروں گی کہ یہ جو پاکیزہ نفوس ہیں ان کا سلسلہ پاکیزہ ارحام، پاکیزہ صلب سے جڑا ہوتا ہے، شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اور حضرت خاتم سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک. اس میں ان کی مائیں بھی مخصوص تھیں، ان کے باپ بھی مخصوص تھے، کیونکہ یہ وہ روشن نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے خلق کیا اور پھر اس کو پاکیزہ ارحام سے، پاکیزہ صلب سے منتقل کرتا ہوا لے کر آیا ہے. تو ان کی مائیں بھی عام عورتیں نہیں تھیں. امام حسین علیہ السلام چونکہ امام عالی مقام تھے، ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں آئی کہ جس کا تعلق اشراف سے نہ ہو. تو جو جناب علی اکبر کی والدہ تھیں بی بی ام لیلہ، ان کا بھی تعلق اشراف عرب سے تھا. ان کے والد کا اپنے قبیلے کے سردار تھے. زیادہ تر آپ ان کے گھر میں آپ دیکھیں، جیسے ان کی جو زوجہ تھیں بی بی شہر بانو، تو وہ یزدگرد کے ایران کے شاہی خاندان سے تھیں. اسی طرح بی بی ام لیلہ جو ہے ان کا تعلق بھی اشراف عرب سے تھا، اور اپنے اپنے قبیلے کے سردار جو لوگ تھے وہ بھی اپنی بیٹیاں خاندان سادات میں دینا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. تو رشتے بہت سوچ سمجھ کر کیے جاتے تھے اس دور میں. اور پھر آج کے دور میں بھی اس کو اگر ہم منطبق کریں تو آج تو چونکہ آپ صرف دولت دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت نجابت دیکھی جاتی تھی، طہارت دیکھی جاتی تھی، اور عصمت دیکھی جاتی تھی. اور وہی معیار رکھا جاتا تھا کہ جو خدیجۃ الکبریٰ جناب سلام اللہ علیہا سے نکاح کے وقت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا. تو اب یہ جو شہزادہ علی اکبر ہیں، ان کی اگر آپ شمائل کی طرف آ جائیں تو بی بی ام لیلہ کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ جب اپنے نانا جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئے، اور وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ پردہ فرما گئے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو یاد کیا کرتے تھے. تو نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا فرزند عطا فرما دے جو ہم شکل مصطفیٰ ہو، جس کے دیدار سے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکوں، اور میرے دل میں وہ جو ان سے ظاہراً جدائی کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اس کو قرار دے سکوں. تو وہ جناب علی اکبر جو ہیں وہ نماز شب کا صلہ تھے امام عالی مقام کے، اور وہ ان کو عطا کیے گئے. بی بی ام لیلہ کی دوسری اولاد جناب فاطمہ صغریٰ جو تھیں، وہ بین ہی شبیہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں. تو وہ بھی ان کی نماز شب میں وہ اپنی والدہ کی یاد کرتے تھے، اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بی بی ام لیلہ کو، یعنی والدہ جناب علی اکبر کو، یہ شرف بخشا کہ ان کی دونوں اولادیں جو تھیں بہت ہی، ایک بنت پیغمبر کی مشابہ تھیں اور ایک جناب پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں. اب جناب علی اکبر کی تربیت کن نہج پر ہو رہی ہے کہ ان کو جب یہ پیدا ہوئے تو جناب زینب عالیہ کی خصوصی شفقت حاصل ہو گئی. جناب زینب عالیہ کی گود میں لا کر بی بی ام لیلہ نے سب سے پہلے دیے اور کہا کہ بی بی یہ میرا صاحبزادہ، یہ آپ کے حوالے، آپ اس کی، اور وہ بھی ایک وہ پھر نسبت سامنے نظر آتی، کیونکہ جناب زینب عالیہ تھیں وہ مشابہ تھیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے، اور یہ مشابہ تھے رسول اکرم سے، تو وہ انہی کے حوالے کر دیے. اور پھر بھی زینب عالیہ جو ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں، عقیلہ بنی ہاشم تھیں، بہت زیادہ بصیرت رکھتی تھیں، بہت ہی عالمہ خاتون تھیں، فقیہ تھیں. تو وہ جو علم و حلم تھا وہ انہوں نے سیکھا جناب زینب عالیہ سے. پھر امام حسین علیہ السلام کیونکہ ہر وقت ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو میری آنکھوں کی روشنی ہے، علی اکبر میرے دل کی ٹھنڈک ہے. تو وہ جو ہر وقت امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک محبت کا تعلق تھا، اس طرح سے تربیت ہوتی رہی. فنون سپاہ گری انہوں نے سیکھے جناب عباس علمدار سے اور امام حسین علیہ السلام سے. تو اس لیے ان کی جو ظاہری جمال تھا، حسن تھا، وہ تو تھا ہی، وہ حسن تھا پیغمبر والا کہ جس پہ حسن یوسف بھی نثار تھا، لیکن وہ بہادری اور جرت میں بھی اپنی مثال آپ تھے. عربی میں وہ قرآن کریم چونکہ تھے ہی عرب نسل، تو وہ اس قدر خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کے لہن کو تمام اہل عرب جو ہیں وہ سننے کے لیے آتے تھے. پھر لوگ ان کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے تھے یا ان کو دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ آ کر جناب علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے.
جناب علی اکبر جو ہیں اس قدر صالح اور نیک تھے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی جو جوانان عرب تھے کہ اگر کسی نے نیکی اور صالح جوان دیکھنا ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر کو دیکھے. اور جناب علی اکبر جس وقت کربلا میں آئے ہیں ان کا جو سن تھا وہ 18 برس کے قریب تھا, اور امام حسین علیہ السلام کی وہ سب سے قیمتی متاع تھے کہ جس وقت ان کو روانہ کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا, اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو میری سب سے قیمتی متاع ہے اور جس پر میری جان کو. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ہم شکل پیغمبر تھے اور ارد گرد سے لوگ آ کے انہیں دیکھا کرتے تھے, تو ایک عیسائی کا بھی واقعہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا اور اس میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جب وہ آتا ہے اور وہ پھر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر جناب علی اکبر کا جب چہرہ مبارک دیکھتا ہے تو بتاتا ہے خود سے کہ یہی چہرہ میں نے چہرہ مبارک جو ہے وہ خواب میں دیکھا تھا, اس کی بشارت کی تھی. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, جناب علی اصغر جو کہ 9 رجب المرجب کو اس دنیا میں آئے اور کم سنی اتنی تھی کہ صرف اور صرف 6 ماہ کے تھے, ان کی ماں نے کیا کردار ادا کیا, اس بچے نے کیا کردار ادا کیا. ظاہر ہے یہ ماؤں ہی کی ٹریننگ ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے تو گفتگو کریں گے, مگر ان کی والدہ نے ان کو کس طرح سے تیار کیا ہوگا اور ان کا جو ایک مختصر سا دور ہے, کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو مجھے وہ نوری چہرہ تصور میں جو ہے وہ چہرہ والضحیٰ کی مماثلت والا منیر قصوری صاحب رحمہ اللہ کے اس شعر کی شکل میں ابھرتا ہوا دکھائی دیا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا, میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور. سبحان اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اور آپ کے اس گلشن کے جو جتنے بھی پھول ہیں, وہ کسی نے کہا تھا وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. تو جہاں میں آپ نے ان کی قربانی کا ذکر کیا, میں سورہ کوثر جب بھی پڑھتی ہوں نا عروج, اس میں جب میں یہاں پہنچتی ہوں نا فصلی لربک وانحر, تو ایک طرف مجھے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی اذان فجر عاشور اور ان کی نماز یاد آتی ہے, تو دوسری طرف 6 ماہ کے اس علی اصغر علیہ السلام کی وہ قربانی یاد آتی ہے کہ اللہ نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی ہوگی تو اللہ کے تو علم میں یہ بات ہے کہ ایک ایسا مجاہد بھی سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوگا کہ جس پر ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وہ ونہر کی عملی تفسیر بن کر یزیدیوں کے ظلم کی انتہا کو کھول دے گا, ان کی شکاوت کو, ان کی بدبختی کو, اور ان کے اس جو اسلام دشمنی ہے وہ اس کو بے نقاب کر کے رکھ دے گا. تو اس مجاہد نے ان کے ظلم کو انتہا تک پہنچا کر خانوادہ رسول کے صبر کو اور استقامت کو بھی اس بام عروج تک پہنچا کر دکھا دیا کہ میں ہوں حق والا, میں ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا وہ شیر کہ جو ابھی گود میں ہے لیکن لڑا ایسے ہے کہ اس نے یزیدیوں کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں. تو ان کی ذات کو سلام. اے حسین ابن علی کے ماہ پارو السلام, بوستان زہرا کی تازہ بہارو السلام, السلام نقش احمد پیارے اکبر السلام, السلام نوری اختر نن اصغر السلام. آپ نے والدہ کا تذکرہ کیا, علامہ فرماتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات. 9 رجب کو جب ان کے گھر میں یہ پھول کھلا تو اب ایک ننھی کم سن ان کی بہن سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر میں کھیل رہی ہیں, موجود ہیں, اور یہ ان کا سن ابھی دیکھیے کچھ دنوں کا ہے. 28 رجب کو جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ ٹوٹل 3 ہفتے بھی نہیں عمر ابھی, اور اس حالت میں ایک اس خاندان کی رئیس خاندان کی اس شہزادی کا, تو اس شہزادی جو شہزادے کے گھر میں تھی, اور جیسے حضرت شہربانو جب تشریف لائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو شہزادہ عرب و عجم اور شہزادہ عالمین اور جو جنت کے نوجوانوں کے سردار شہزادے ہیں جب ان کے حق میں دیا تو بتا دیا کہ شہزادہ صرف ایک ہے. تو ان کے گھر میں یہ جو آپ کی محبوب زوجہ, اور میں محبوب زوجہ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ دیکھیں محبت کا ایک اصول اور قاعدہ
قاعدہ اور قانون ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ان تمام اصحاب سے محبت ہوتی ہے جن سے ان کو محبت ہوتی ہے. تو آپ اپنی جو زوجہ سیدہ رباب بنت امراء القیس ہیں ان کے بارے میں اور سیدہ سکینہ کے بارے میں اشعار لکھا کرتے تھے کہ جب یہ اپنے ننیال میں سکینہ چلی جاتی ہیں تو ان کی جدائی میں میرے لیے دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اور میں اس گھر کو جو ہے اپنے لیے گھر نہیں پاتا جس کے اندر سکینہ اور رباب نہ ہو. اب ان کے گھر میں اس نونہال کا پیدا ہونا اور پھر ان کو لے کر 18 دن کی عمر میں مدینہ سے نکلنا, پھر مکہ کے اندر 4.5 مہینے شیب ابی طالب میں قیام کرنا, یہ سنت ادا ہو رہی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اس کے بعد پھر 20 مسافتوں سے گزر کر میدان کرب و بلا میں آ کر وہ قربانی پیش کرنا جس کے لیے ماں نے اپنے اس لال کو نیا کرتا پہنا کر تیار کیا. اور سب سے کم سن شہید کے لیے عروج ظلم کی انتہا ہے کہ وہ تیر استعمال کیا گیا کہ جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے 3 اس کے پھل 3 شعبہ وہ تیر ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور جب وہ تیر آ کر ان کی گردن مبارک کہ جو ایک ننھی سی گردن ہے اس کے اوپر جب لگتا ہے تو گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے اور وہ صرف جڑی رہ جاتی ہے. تو اس قربانی کو اگر آج ہی امت یاد کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا سن تو بے شک چھوٹا تھا مگر انہوں نے قربانی سب سے بڑی پیش کی ہے, اور ان کی اس قربانی کو سلام, ان کی ماں کے جذبے کو سلام, ان کی بہن کے جذبے کو سلام جو اپنی پیاس پر علی اصغر کی پیاس کو ترجیح دیتی رہیں, اور ان کی پیاس کو ہم کیا سلام پیش کریں کہ جو اس امت کو نواز گئے اور اس امت کو جو آج رزق ملتا ہے یہ سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کی وساطت سے اور ان کے صدقے اور ان کی خیرات سے ملتا ہے. جزاک اللہ. خواتین و حضرات, آج تذکرہ ہوگا امام حسین علیہ السلام کے ان 2 پھولوں کا, ان 2 علی کا جو اعلیٰ بھی ہیں, برتر بھی ہیں, عظیم بھی ہیں. جب بھی آج اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, جب بھی آذان ہمارے کانوں سے آ کے ٹکراتی ہے تو جناب علی اکبر کی وہ آذان جو کربل کے میدان میں گونجی تھی, میں چاہوں گی کہ ان کی سیرت پاک, ان کے فضیلتیں, ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا. اب ہم کربلا میں آ جاتے ہیں, اور کربلا میں میں چاہوں گی کہ بڑا مشکل ہے ان بیبیوں کے لیے جناب علی اکبر کو رخصت کرنا. جناب حسین کے لیے جتنا مشکل ہے اتنا جناب بی بی زینب کا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان ہے. کیا فرمائیں گی اس رخصتی کے حوالے سے؟ جیسے آپ نے بات کی اذان علی اکبر کی کہ صبح عاشور جب ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کرتے ہوئے اور خود بھی اس شوق میں کہ آخری بار اس آواز کو سن لوں. دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ جب آواز پیغمبر میں اذان بلند ہوگی تو شاید کوئی شکی جو ہے وہ ابھی بھی, کیونکہ حسین تو جنت بانٹتے تھے, یہ تو جنت تقسیم کرنے والے تھے, وہ جتنی بھی حجتیں کربلا میں تمام کر رہے تھے وہ ان کی بخشش کے لیے کر رہے تھے کہ شاید اب بھی کوئی راہ ہدایت اختیار کر لے اور آ جائے اور ہمارے گناہ سے اور ہمارے قتل ناحق سے بچ جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو جو اذان کا حکم دیا تھا, آپ نے کہا کہ وہ بی بی فاطمہ صغریٰ نے مدینہ میں بھی سنی, تو وہ معجزہ تھا جناب علی اکبر کا. اس کی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ چونکہ یہ جو دونوں بہن بھائی تھے جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر اور بی بی فاطمہ صغریٰ, ان میں ویسی ہی محبت تھی جیسے ثانی زہرا جناب زینب عالیہ اور امام حسین علیہ السلام میں تھی. تو جناب زینب عالیہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کربلا آ گئی, لیکن بی بی فاطمہ صغریٰ کے نصیب میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا آزمائش لکھی تھی کہ وہ چونکہ علیل بھی تھیں اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام نے مجاور مزار اقدس پیغمبر اعظم کے طور پر ان کو وہاں چھوڑا تھا کہ یہاں کون چراغ جلائے گا, یہاں پیغمبر اعظم کے قبر اقدس پر ہماری جانب سے روزانہ کون حاضری دے گا. تو بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا کو ان حکمتوں اور ان چیزوں کے پیش نظر جو ہے وہ مدینہ میں چھوڑ دیا گیا. کتنا تڑپتی ہوگی وہ بی بی. اور پھر اس وقت جو جناب علی اکبر کی عمر تھی وہ ان کی شادی کی عمر تھی, اور بی بی صغریٰ کو بڑا ارمان تھا کہ بھائی کی اب شادی ہوگی, بی بی ام لیلہ کو بھی تھا, تمام سیدانیوں کو تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو انہیں عرش کا دولہ بنانا منظور تھا. اس فرش کا دولہ
بننا شاید ان کے مقدر میں نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مشیت لکھی تھی، جب وہاں سے چل رہے تھے امام حسین علیہ السلام تو بی بی سغرا بار بار لپٹتی تھی جناب علی اکبر سے، تو جناب علی اکبر ان سے پلٹ پلٹ کر وعدہ کرتے تھے کہ میں آؤں گا اور پھر میں تمہیں اپنی دیدار بھی کراؤں گا. اور وہ جو آواز انہوں نے سنوائی تھی وہ ان کا معجزہ تھا، وہ آخری اذان تھی جو شہزادی فاطمہ سغرا کے کانوں میں گونجی تھی. جیسے امام حسین علیہ السلام کے سب بیٹے جو ہیں وہ علی تھے، جو آپ نے شروع میں بھی بات کی، کیونکہ ان کے بارے میں تو وہ پہلے بھی کہتے ہیں نا کہ اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، تو یہ تو سب وہی ہیں. اور اسی طرح تمام ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کے نام بھی فاطمہ تھے، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبریٰ، تو جناب سیدہ سے منسوب تھیں. اب یہ وہاں تڑپتی تھیں مدینہ میں، ہر وقت دعا کرتی تھیں، ہر روز ہر آنے والے قاصد سے پوچھا کرتی تھیں کہ میرے بھائی علی اکبر کا کیا حال ہے، میرے بابا حسین کا کیا حال ہے، خطوط بھیجتی رہتی تھیں. تو جناب علی اکبر جو ہیں وہ جس وقت خیام حسینی سے رخصت کا وقت آیا ہے، جب تمام اصحاب ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شہادت کی منزل کو پا گئے ہیں، تو اب وہ وقت آ گیا جس سے زمین لرزتی ہے، جس سے قلب ارض لرزتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر وہ کڑا وقت ہے، وہ قربانی ہے جس کو وہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے نماز شب میں یہ شبیہ پیغمبر جیسے بیٹے کو مانگا ہو، اور پھر جب خود وہ اس وقت 57 برس کی عمر میں اپنے بیٹے کو اپنی قربانی کو سجا کر کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ جا کر اپنی والدہ سے اور سیدانیوں سے اجازت لیجئے. خود تو انہوں نے اجازت جو دی تو بہت ہی مشکل سے دی. بار بار جب آتے تھے جناب علی اکبر تڑپ کر اور کہتے تھے مجھے اجازت دیں بابا، تو امام حسین علیہ السلام کہتے تھے تیرا کوئی بیٹا ہوتا 18 برس کا، وہ تجھ سے شہادت کی اجازت مانگتا، میں دیکھتا تو کیسے دیتا. اور پھر جب سیدانیوں کی جانب گئے ہیں تو بی بی ام لیلہ کو آپ دیکھیں یہ کیسی کنیزیں تھیں کہ کہتی ہیں کہ تم تو زینب عالیہ کی امانت ہو، بی بی زینب سے اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو. شہزادی زینب عالیہ جس وقت شہزادہ علی اکبر کو دیکھتی ہیں تو گریہ اس لیے بھی کرتی ہیں، اپنے لیے تو کرتی ہیں کہ میرے بھائی پر وہ کون سی آزمائش آ گئی ہے. شاید اسی لیے میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ جب علی اکبر روانہ ہونے لگے اور میرے بھائی کے جگر پر، اس کے دل پر ہاتھ پڑے اور وہ سنبھال نہ پائے اپنے آپ کو، تو میں اس کے ساتھ ہوں. جناب زینب عالیہ اور تمام سیدانیوں سے رخصت ہو کر میدان جنگ کی طرف جانے لگتے ہیں. وہ پھوپھی ہے کہ جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے، ان کو پالا ہے. اور پھر وہ دیکھیں کہ جناب زینب عالیہ سے رخصت ہو کر جس وقت باہر نکلتے ہیں تو یہ واحد سوار ہے جو خیام حسینی سے جب نکلتے ہیں تو امام حسین پیچھے دوڑتے ہیں بچے کی طرح. تھوڑی دور تک جا کر شہزادہ علی اکبر رک گئے، رک کر پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بابا میرے پیچھے کیوں آتے ہیں، آپ واپس پلٹ جائیے. کہتے ہیں تیرا کوئی 18 برس کا بیٹا اس طرح سے جامع شہادت نوش کرنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہوتا تو میں دیکھتا علی اکبر تو کیسے واپس پلٹتا. تو نہیں جانتا اپنے باپ کی آزمائش کو. پھر بار بار اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا بار الہ تو گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو ہم سب میں سے سب سے زیادہ معتبر، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو میرے پیغمبر، میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. بار بار یہی دعا کرتے ہیں. اور پھر حضرت علی اکبر گھوڑا دوڑا کے آگے جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے صدا دیتے ہیں، کہتے ہیں مہلن مہلن، علی اکبر ٹھہر، علی اکبر رک کر، علی اکبر آہستہ جاؤ، علی اکبر بیٹا پیچھے مڑ کر باپ کو وہ دیدار آخری بار کراتے جاؤ. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، بڑی مشکل، بہت کرب کی منزلیں ہیں اور خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت مصیبتیں، صعوبتیں اور ایسی شہادتیں کہ دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے، زمین و آسمان لرز جاتے ہیں. اس خانوادے کا، اہل بیت اطہار کا ایک سب سے پیارا، ننھا اور سب سے چھوٹا، اگر ہم دنیاوی لحاظ سے کہیں پھول، مگر اتنا قد آور، اس قدر عظمت والی شہادت. کیا وہ منظر ہوگا نورید فاطمہ صاحبہ کہ جب امام نے فرمایا ہے کہ حل منا سرین سرنا، تو ایک بچہ جو گہوارے میں ہے،
جو جھولے میں ہیں وہ اپنے باپ کو لبیک کہنے کے لیے، اپنے وقت کے امام کو لبیک کہنے کے لیے، میں کہتی ہوں کہ اس کی شعور کے اوپر اور اس کی معرفت کو سلام کہ جو جھولے سے نیچے گر جاتا ہے. کیا فرمائیں گی؟ عروج، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے ائمہ اہل بیت اطہار کے ہماری کتب کے اندر مستند روایات کے ساتھ یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں کہ وہ اپنے ماؤں کے بطن میں ذکر الہی کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، ولادت کے بعد سجدوں میں جایا کرتے تھے، اس امت کی خیر مانگا کرتے تھے. تو 6 ماہ تو بڑا سن ہے، میں تو سمجھتی ہوں وہ کم نہیں ہے. بالکل صحیح، لیکن بالکل صحیح. اب جو آپ نے بات کی کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو معصومیت کی انتہا ہے بے شک کہ جو ابھی 18 دن میں جو مجاہد اپنے گھر سے اپنے سر پہ کفن باندھ کے اسلام کو بچانے کے لیے اس کی بنیادوں میں اپنا خون شامل کرنے نکلا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ دور وہ ہے کہ جب ممبر و محراب کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر جو ہے سب و شتم کے لیے خرید لیا گیا تھا. اور جو اس وقت کے جو ملا ہیں، دین ملا فی سبیل اللہ فساد جس کو علامہ نے کہا تھا، ان کو پیڈ ملا کہ جن کو جس طرح آج کل پیڈ کانٹینٹ آتا ہے نا، معمور کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ مولا کائنات حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو جو ہے وہ تبرہ کرے، ان پہ سب و شتم کرے اور ان کو جو ہے وہ ہرزہ سرائی کا نشانہ بنائے. اس وقت میں سب سے پہلا دفاع بچوں کے ناموں کی سلیکشن جو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمائی، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر. اور پھر میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حلم، صبر اور علم اور شجاعت یہ اس خانوادے نے گھٹی کے اندر اپنے خون کے اندر لے کر اپنی وراثت کو ثابت کیا ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کو جو فصلی لی ربک وانحر کے بعد انا شانیہ کا ہوا الابتر کی شکل میں اعزاز ہمیں مل رہا ہے، ہم نے اس کو اپنی قربانیوں سے خریدا ہے اور پھر وہ وفائیں انہوں نے وہاں نبھائیں. اب اس میں جب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، میں ایک چیز آج اس امت کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ کبھی تنہائیوں میں کوئی ماں بیٹھ کے سیدہ رباب کی اس تکلیف کو محسوس کرے، سیدہ ام فروا کی اس تکلیف کو محسوس کرے جنہوں نے زندگی بھر دوبارہ 1-2 سال جتنی عمر اس کے بعد جی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دن بھر روزے سے رہتے، افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے. اس پیاس، اس بھوک کو، علی اصغر کی اس پیاس کو محسوس کریں. اور دوسری چیز، سیدنا علی اکبر علیہ السلام 18 سال کے جوان کی لاش انور جب امام علی مقام علیہ السلام اٹھانے کے لیے گئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن امام علی مقام علیہ السلام کی عمر انور ہے، مگر سر کا بال کوئی بھی سفید نہیں ہے. لیکن وہ کیا اذیت، وہ کیا تکلیف اور وہ کیا صبر اور وہ کیا مقام تسلیم و رضا ہوگا کہ ایک جوان کی لاش کو جب اٹھا کے خیموں تک لائے ہیں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو کہ سالار تھی آپ امام علی مقام علیہ السلام کے بعد، وہ فرماتی ہیں اجنبی تو کون ہے جو ہمارے خیموں کی طرف چلا آتا ہے؟ اپنے بھائی کے جو بھیجتے وقت کا سیاہ بال اور واپس آتے وقت سفید بال دیکھ کر ان کو یوں لگا کہ کوئی اجنبی ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے. تو کہا میری بہن میں تمہارا بھائی حسین ہوں اور یہ علی اکبر کا لاشا لے کر آیا ہوں. میں یہاں کہتی ہوں عشق والے ہیں جو الفت کا بھرم رکھتے ہیں اور یاد کربل میں صدا آنکھ کو نم رکھتے ہیں اور جن کو احساس ہے اکبر کے جوان لاشے کا، صرف وہ لوگ ہی شبیر کا غم رکھتے ہیں. خواتین و حضرات، دوران سفر کربلا میں ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام پہ غنودگی چھا گئی. آپ خواب میں کچھ دیکھا اور دیکھ کے ایک دم سے آپ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے جاگ گئے. جب جناب علی اکبر نے بابا کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا تو آپ یہ پوچھنے لگے کہ بابا کیا ہوا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارا قافلہ آگے آگے ہے اور پیچھے پیچھے موت ہے. اس کے اوپر جناب علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی حق پر ہیں.
تو اس پہ ایک ایسا جملہ جو تاریخ نے رقم کیا، اور کیا خوبصورت جملہ جو اپنی مثال آپ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہماری طرف آ جائے۔ خواتین و حضرات، وہ جو ہم آج کے جوانوں کے عزم کی بات کر رہے ہیں، ان کے شعور کی بات کر رہے ہیں، وہ یہی ہے۔ جی ضیاء بطول صاحبہ، رخصت ہو چکے امام حسین علیہ السلام کے فرزند کربل کے میدان میں کرب و بلا میں موجود ہیں، اور کس طرح سے اب اس لعین، اس شقی فوج سے مقابلے کو تیار ہیں؟ شہزادہ علی اکبر کی رخصت جتنی تکلیف دے رہی ہوگی امام کے لیے، اس کا تو بیان ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اور جس طرح سے یہ ہم شکل مصطفیٰ شبیہ پیغمبر جب میدان جنگ کی جانب گئے ہیں، تو اگر کسی کے دل میں کچھ خیال تھا بھی اور وہ یہ سوچتے تھے قیام حسینی میں کہ شاید عطرت رسول کا خیال تو نہیں کیا، یہ ہم شکل مصطفیٰ کا خیال کریں گے اور یہ اس چہرہ مبارک کی تقریب میں اس کو گزن نہ پہنچائیں گے، تو وہ خیال بھی اس وقت چشم زدن میں اس طرح غائب ہوا کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ ایک اور ان کا بڑا اچھا جملہ ہے جو وہ جنگ میں چلتے ہوئے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ استقامت ہمارے گھرانے کا ورثہ ہے۔ وہ کون تھا جو ہمیشہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا؟ وہ ہم تھے۔ اپنے خاندان کا مسلسل حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، جس طرف بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ علی مرتضیٰ کے پوتے تھے، جناب امام حسین علی مقام کے صاحبزادے تھے، جناب عباس کے پروردہ تھے، تو تلوار ان کی ایسے چلتی ہے کہ وہ میمنہ کو میسرہ میں، میسرہ کو میمنہ میں پلٹ دیتے ہیں، اور فوجیں جو ہیں وہ پرکاہ کی طرح ہٹتی چلی جاتی ہیں، جو سامنے آتا ہے اس کو تہہ تیغ کرتے ہیں۔ جب یہ صورتحال دیکھی، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سے زیادہ جو لعین تھے اور اشقیاء تھے ان کو جہنم واصل کیا۔ جب یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو اس وقت عمر سعد اور شمر ذی الجوشن یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے کیا ہو۔ شمر ذی الجوشن کے وہ لفظ تاریخ میں سیاہ الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس تصویر مصطفیٰ کو مٹاتے کیوں نہیں؟ استغفر اللہ۔ کہ جب وہ آگے بڑھتی ہے ساری کی ساری فوج، وہ کہتا ہے اس کے اوپر پل پڑو، تو پھر وہ انہوں نے وہی کیا جو وہ ہر ایک شہید کے ساتھ کرتے تھے کہ انہوں نے جنگ کے ایتھکس ختم کر دیے، اور انہوں نے چاروں جانب سے شہزادہ علی اکبر کی طرف حملہ کیا۔ اور جب وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ میں سے گزر رہے تھے تو ایک شامی نے ایسا گرز مارا، ایسا نیزہ ان کے سینے پر مارا جو ان کے جگر کے آر پار ہو گیا، اور ان کی سنا جو تھی، نوکے سنا، ان کے جگر میں پیوست ہو گئی۔ وہ جو نوکے سنا شہزادہ علی اکبر کے جگر میں پیوست ہوئی تھی، اصل میں تو وہ قلب امام علی مقام میں پیوست ہو گئی۔ امام علی مقام کی جو باطنی شہادت ہے وہ تو شاید اسی وقت ہو گئی ہوگی جس وقت گھوڑے سے گرتے ہوئے شہزادہ علی اکبر نے پکارا ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اور اس مولا حسین نے اور اس شقی القلب کا یہ کہنا کہ اب میں دیکھوں گا، میں نے سنا ہے کہ بہت صبر والا ہے، بہت صبر والا ہے حسین، اور پھر کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آج حسین کا ہم نے وہ نور گرایا ہے کہ جس کی مثل اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں گے حسین اس صدمے سے کیسے نکلتا ہے، حسین اس دکھ کو کیسے برداشت کرے گا، اور اب کیسے حسین قائم رہے گا یزید کی بیعت نہ کرنے پر۔ امام علی مقام جس وقت وہ آواز سنتے ہیں، پیچھے پیچھے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب یہ آواز سنتے ہیں جناب علی اکبر کی آخری صدا ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو امام جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور اس کا اندازہ صرف وہ باپ کر سکتا ہے جس کی عمر بھر کی کمائی اس طرح سے لٹ رہی ہو اس بے آب و گیا دشت میں، کہ امام حسین علیہ السلام گھٹنیوں کے بل بچوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں زمین کو ٹٹولتے ہوئے، اور بار بار کہتے ہیں اینا علی اکبر، اینا علی اکبر۔ آپ یقین کریں کہ جب میں جس وقت زیارت امام علی اکبر کے لیے وہاں پر گئی تو میرے ذہن میں امام کے وہی لفظ گونجتے رہے کہ کس طرح میرے امام جو ہیں وہ پکارتے تھے کہ اینا علی اکبر، علی اکبر اب کہاں ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے آواز دو بیٹا، مجھے آواز دو۔ زمین کو ٹٹولتے ہوئے جس وقت جناب شہزادہ علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ بابا میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، اور مجھے بہت تکلیف ہے میرے جگر سے، یہ جو نیزہ ہے اس کو نکال دیجئے۔ وہ جو نوکے سنا جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جس وقت ہاتھ رکھا تو قلب مطہر امام حسین کا یہ عالم تھا کہ نجف کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں کہ بابا آپ پر میرا سلام ہو، وہ در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن یہ
علی اکبر کے جگر سے اس سنا کی نوک نکالنا مشکل ہے، میرا مرحلہ، میرا امتحان دیکھیے، لیکن آپ کا حسین کامیاب ہوگا، آپ کا حسین کامیاب ہوگا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ مشکل کشائی نہیں ہو رہی تھی کربلا میں، تو یہ ہے مشکل کشائی۔ اگر مشکل کشائی نہ ہوتی، اگر جناب علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی شامل حال نہ ہوتی، تو کیا کوئی باپ اس طرح سے وہ نوکے سینہ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے کھینچ سکتا تھا؟ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جو نوکے سینہ کھینچی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا سلام ہو اور تمام عالم اسلام کا سلام ہو اس میرے امام پر کہ جس وقت وہ نوکے سینہ کو کھینچ رہے تھے اور جناب علی اکبر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، تو فرشتے قطار در قطار اور تمام انبیاء کی ارواح قطار در قطار اتر کر اس وقت سورہ دہر کی تفسیر کو دیکھ رہی تھیں، اس وقت سورہ آل عمران کی شان کو دیکھ رہی تھیں، اور اس وقت سورہ حمد میں وہ صراط مستقیم والوں کو دیکھ رہی تھیں، اور اس عروج انسانیت کو دیکھ رہی تھیں، اس چیز کو دیکھ رہی تھیں کہ ایسے ہوتے ہیں نفس مطمئنہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، کہ جب جناب علی اصغر جو ہیں وہ اپنی آخری سانسیں لے چکے، اور جس وقت جناب علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی سے اس مشکل کشا ابن مشکل کشا نے لاشا علی اکبر کو اٹھایا ہے، تو جناب علی مرتضیٰ جو ہیں ان کی روح بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوگی کہ میرا یہ وہ بیٹا جس نے در خیبر سے بھاری بوجھ آج اپنے شانوں پر اٹھا رکھا ہے، لیکن اس امام پر ہمارا سلام ہو، صابر و شاکر امام پر، کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اور جب خیام حسینی میں لاتے ہیں تو کیا منظر تھا اس وقت کہ وہ سیدانیاں جو پہلے ہی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ واہ جدہ ہو، واہ محمد، کہ نانا دیکھیے ہم پر کیسا وقت ہے کہ آج جناب علی اکبر کی شہادت نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی وہ آواز کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جو ہم اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں، وہ جو اذانیں گونجتی ہیں، تو یہ صدقہ ہے شہزادہ علی اکبر کا، اس عظیم شہادت کا، اس قلب امام حسین پر گزری ہوئی اس قیامت کا جس کو امام نے برداشت کیا ان اذانوں کو بچانے کے لیے، ان نمازوں کو بچانے کے لیے، اور دین محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع بھی خالق ازدی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو آپ نے گفتگو کی کہ امام علی علیہ السلام بے شک مشکل کشائی کے لیے وہاں موجود ہوں گے اور تھے، یقینی طور پہ تھے، تو مجھے وہ مولا کا جملہ یاد آ گیا۔ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام نے جب جناب علی اکبر کے سینے سے وہ برچی نکالی ہوگی تو انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہوگا، یہ الفاظ شاید ان کے منہ مبارک سے بھی نکلے ہوں کہ فزت برب الکعبہ، اے رب میں بھی کامیاب ہو گیا۔ بے شک میں نورید فاطمہ صاحبہ اس سے پہلے کہ جناب علی اصغر کی وہ جو آخری لمحات ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر کم سنی اس قدر تھی، تو اس میں جو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گی اس ماں کو کہ جس نے تیار کیا ہے اس ننھے مجاہد کو۔ تو چند اشعار کی اگر آپ مجھے اجازت دیجیے کہ کربلا میں نظر آیا ہمیں ماں کا کردار، کربلا میں ہمیں نظر آیا ماں کا کردار، مامتا خود ہی کرتی تھی فرض کی راہیں ہموار، اپنی مائیں ہوں وفاداروں کی ماؤں پہ نثار، خود ہی کہتی تھی اے دونوں جہانوں کے سردار، واسطہ بنت پیمبر کی یہ عزت دے دو، واسطہ بنت پیمبر کی یہ عزت دے دو، میرے بچے کو بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ جناب رباب نے تیار کیا ہے ننھے مجاہد کو، اور اپنے امام اپنے شوہر کے پاس لے کر آئی ہیں اپنی نشانی، کیا فرمائیں گی؟ شہید کی ماں تھیں، کس طرح پھر جگرے والی نہ ہوتی۔ کسی نے کہا تھا 6 ماہ کے علی نے یہ رن میں دیا ثبوت، باطل سے نہ ڈرے گا یہ پالا حسین کا، جن کی رگوں میں حسینی خون معجزن تھا، ان کی تیاری کا وقت تھا، تو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ شان ان کے لیے بھی سیدہ رباب نے اس کا اہتمام کیا، اور اندر سے ایک جو قمیض ان کا نیا رکھا ہوا تھا وہ لے کر آئی ہیں۔
پہنایا ہے، تیار کیا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام جو قاسم جنت ہیں، جو سیدہ شباب اہل الجنہ کے تحت جنت بانٹنے والے ہیں، آپ نے اتمام حجت کے لیے، اور یہاں میں خاص طور پر آج دوبارہ میں بار بار ذکر کروں گی اس بات کا کہ میرے امام سے تسلیم و رضا کی شان نہ چھینی جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ وہ پانی کی بھیک مانگنے گئے تھے. اپنی زبانوں کو وہ لوگ لگام دے لیں جو یہ بات، یہ جملہ کہتے ہیں. پانی نہیں مانگا تھا، اتمام حجت کیا تھا کہ ان کو دوزخ سے بچا لیں. اور ایک معصوم کے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 محرم الحرام کو جو ان کے پاس پانی موجود تھا، پانی تو بند کر دیا گیا، 7 کو وہ بھی ختم ہو گیا، اور فوج پہرے لگا کے فرات پر بیٹھی ہے. اب نہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ رہا ہے، نہ مشکیزوں میں پانی رہا ہے. تو وہ معصوم بچہ تمہارا، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ظلم کو کھولنا تھا، وہ دجل اور فریب کو کھولنا تھا. آپ نے فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا، تم میرا سر چاہتے ہو نا. اس معصوم کو اگر تم چند قطرے پانی کے دے دو، اس سے تو تمہاری کوئی جنگ نہیں. اور وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل نرم پڑنے لگے، مگر وہ بھرملا جب اس نے تیر چلایا اور اس کے بعد جب خون کا فوارہ پھوٹا تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان پر ڈالنا چاہا. اس نے ہاتھ جوڑے کہ اے امام علی مقام مجھ پر مت ڈالیے گا، یہ سن چھوٹا مگر شہادت سب سے بڑی ہے، اور اگر آپ نے یہ مجھ پر ڈالا میں تا قیامت پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا سکوں گا. پھر زمین کے اوپر گرانا چاہا، زمین نے معذرت کر کے معافی مانگی کہ اے امام اس خون کو مجھ پر مت گرائیے گا، میں کبھی کوئی سبزہ، کوئی دانہ، کوئی اناج نہیں اگا سکوں گی. آپ نے اس کو خضاب کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا اور آپ نے فرمایا نانا جان ہماری اس آخری قربانی کو بھی قبول فرما لیجئے. آیا بادلوں کا فرشتہ آیا آپ کے اوپر بادلوں کو بھیجنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، مگر امام علی مقام علیہ السلام جو شہزادہ تسلیم و رضا ہیں، انہوں نے اسباب کو اختیار کر کے رخصت کی راہ نہیں لی، اپنی آخری قربانی دے کر بھی ثابت کر دیا کہ ہم عظیمت کی راہ والے ہیں، ہم قربانیاں دے کر اسلام کو بچانے والے ہیں. تو میں تو امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں سلام پیش کریں کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو. اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، معصوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش کروں گی اپنی بہن عائشہ بطول صاحبہ سے کہ امام کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے نام سلام پیش کیجیے. جمال و نور کا پیکر، جمال و نور کا پیکر، علی کا دل ربا اکبر، جمال و نور کا پیکر، علی کا دل ربا اکبر، علی مولا کا دل بر، نقش احمد سر تبا اکبر، علی مولا کا دل بر، نقش احمد سر تبا اکبر، جمال و نور کا پیکر. وہ جس کے حسن کی تقدیس پر حور فدائی ہے، وہ جس کے حسن کی تقدیس پر حور فدائی ہے، جناب سیدہ زہرا کے ہیں گھر کی ضیاء
جناب سیدہ زہرا کے گھر کی ہے ضیا اکبر، جناب سیدہ زہرا کے ہیں گھر کی ضیا اکبر، جمال و نور کا پیکر، علی اکبر کو حاصل قوت و ہیبت علی کی تھی، علی اکبر کو حاصل قوت و ہیبت علی کی تھی، لرز اٹھے تھے کوفی جب تھا میدان میں گیا اکبر، لرز اٹھے تھے کوفی جب تھا میدان میں گیا اکبر، جمال و نور کا پیکر، گلستان نبوت کا جو ایک نوخیز غنچہ ہے، گلستان نبوت کا جو ایک نوخیز غنچہ ہے، سخی شبیر کے گھر کا اجالا ہے علی اصغر، سخی شبیر کے گھر کا اجالا ہے علی اصغر، جمال و نور کا پیکر، جسے پانی کے بدلے تیر خونی ہے ملا ساجد، جسے پانی کے بدلے تیر خونی ہے ملا ساجد، شہادت گاہ کربل میں نرالا ہے علی اصغر، شہادت گاہ کربل میں نرالا ہے علی اصغر، جمال و نور کا پیکر، علی کا دل ربا اکبر، علی مولا کا دلبر